یہ مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم سب جمعۃ المبارک کے دن میں مسجد پاک میں موجود ہیں۔ دعا خلا کے عالم آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ ایزدی میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ جل وعلا آج جو ہم عبادتیں کریں ساری عبادتوں کو ہم سب کے لیے بے حساب مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ایمان پر اللہ تعالیٰ روز جمعہ کا صدقہ موت نصیب فرمائے۔ نماز کی ادائیگی کے حوالے سے آیت مقدسہ تلاوت کی، جس میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، فرمایا کہ محبوب نماز قائم کریں دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصہ میں۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت کو خوب سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نماز ایک ایسا فریضہ، ایک ایسا عمل ہے جسے ایمان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور شان حاصل ہے، اور اس کی تاکید جو ہے کلمہ کے بعد سب سے پہلے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ کم و بیش قرآن مجید فرقان حمید میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا، جہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی نمازوں کا ذکر، جہاں ان کی بہترین عبادتوں کا ذکر ہے، وہاں اللہ جل وعلا نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی اور ہم کو بھی نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ زمانے میں آپ جتنی بھی عبادتیں کر لیں، اگر نماز کو چھوڑا ہوا ہے تو وہ عبادتیں ناقص ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا حکم سمجھدار عاقل بالغ مسلمان مرد حکم عورت کو نماز کا ہے، جبکہ یہ تندرست ہوں، نماز پر قادر ہوں تو نماز کا حکم ہے۔ باقی عبادتوں کا سلسلہ ان کے بعد آتا ہے، نماز کے بعد۔ تو ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ نماز کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قدر اس عمل کی تاکید فرمائی، اور اس پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں سب سے زیادہ کلمے کے بعد محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے، اور میں جس نے نماز چھوڑ دی اس کے دین کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ نماز دین کا مضبوط ستون ہے۔ فرمایا من ہدمھا فقد ہدم الدین، جس نے اس مضبوط ستون کو گرا دیا یعنی نماز کو ضائع کیا تو سمجھے اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا ہے۔ من اقامھا فقد اقام الدین، اور میں جس نے نماز کو قائم کیا تو اس نے گویا اپنے دین کو مضبوط کر لیا ہے۔ تو نماز کا شروع سے لے کر آخر تک اگر جائزہ لیا جائے تو اس کی خوبیاں اور اس کی رونقیں، اس کی بہاریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سب سے پہلے بندہ اپنے جسم کو ستھرا کرتا ہے، غسل کی ذمہ داریاں ہوں تو وہ پوری کرتا ہے، بے وضو ہو تو بندہ وضو کرتا ہے، اور بندے کا کپڑا جو ہے پاک ہونا یہ ضروری ہے، جسم پاک ہونا یہ ضروری ہے، نماز کی جگہ پاک ہو یہ ضروری ہے، قبلہ کی طرف رخ ہو یہ ضروری ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کی نیت اور ارادہ ہو یہ ضروری ہے۔ پھر جب یہ سارے اہتمام کر کے نماز کی شرائط جسے کہتے ہیں، تو یہ سارے اہتمام کر کے بندہ مومن جب رب تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آ جاتا ہے اور وہ کھڑے ہونے پر قادر ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر قیام کی صورت میں نماز شروع کرے۔ تو اب آپ جو ہے جانتے ہیں کہ اصول اور ضابطہ بنا ہوا ہے کہ عادی مجرم ہو، قانون جاننے والے آپ لوگ ہیں، عادی مجرم ہو اور اس نے سینکڑوں قتل کیے ہوں، پولیس کو مطلوب ہو، ہر تھانے میں اس کی تصویر لگی ہو، اور پھر ایسا ہو کہ وہ پولیس کے سامنے آ جائے اور ایسے کر لے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لے، تو قانون ہے کہ اسے گولی نہیں ماری جائے گی، اسے ڈنڈا نہیں مارا جائے گا، اسے لاٹھی نہیں ماری جائے گی، بلکہ چھوٹا سا پتھر بھی نہیں مارا جائے گا،
بلکہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کے تھانے پھر عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ قاضی وقت جو ہوتا ہے، جس کو جج کہتے ہیں، تو اس کا جو فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ وہ بھلے پھانسی کا حکم نامہ جاری کرے یا شواہد کی موجودگی میں اس کو باعزت بری کر دے، لیکن یہاں پر ایک ادا کو سمجھیں کہ پولیس والوں کے ہاتھ میں گنے موجود ہیں، مختلف طرح کا اسلحہ موجود ہے، ڈنڈے موجود ہیں، چاہے تو پتھر بھی مار سکتے ہیں، لیکن اس نے جب ایسے کر لیا نا، ہاتھ کھڑے کر لیے، تو پولیس والے کو اب حکم نہیں ہے کہ اس کو ماریں، اگر ماریں گے تو یہ مجرم ٹھہریں گے، یہ جو ہے جرم کا ارتکاب کریں گے۔ ایسے سرنڈر کیے ہوئے بندے پر اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نماز کی سب سے پہلی ادا جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے تو وہ یہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، ہزاروں جرموں کے باوجود، لاکھوں خطاؤں کے باوجود بندہ جب ایسے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے نا، تو رب کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلی تسبیح، جو سب سے پہلی آواز جو بندے کے منہ سے نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک ساری دنیا چھوٹی ہے، میں تجھے بڑا سمجھ کے تیرے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں جب اس شان سے اور اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ قادر مطلق حقیقی بادشاہ رحمان و رحیم کے دربار میں کوئی شخص آ جاتا ہے تو کیا وہ رب کے کرم سے محروم ہو جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا؟ تو سب سے پہلی آواز منہ سے نکلی، اللہ اکبر، مالک تو بہت بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اس میں جملے محذوف ہیں، اللہ اکبر من کل شیء، باری تعالیٰ تو ہر چیز سے بڑا ہے، ہر شے سے تو بلند رتبہ ہے۔ پھر بندہ ثنا شروع کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے نا ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، ایسے کانوں تک لے جاتا ہے، پھر جو ہے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے، اور انداز یہ ہوتا ہے ہاتھ باندھنے کا، یہ ایک یعنی کہ ہاتھ کے جوڑ پر دوسرے ہاتھ کو رکھ کے ایسے بندہ 3 انگلیاں کلائی پر پھیلا دیتا ہے اور ان دونوں انگلیوں کا حلقہ بناتا ہے جس سے کلائی کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر جو ہے ناف کے نیچے بندہ ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ احناف کے نزدیک یہی محبوب اور پسندیدہ طریقہ ہے، یہاں نہیں ہاتھ باندھنے، یہاں بھی نہیں باندھنے، اور ایسے بھی کر کے نہیں کھڑا ہونا، بلکہ ایسے کر کے ناف کے نیچے ادب سے ہاتھ باندھ لیتا ہے بندہ۔ اب دیکھیں کہ مجرم کو اپنے مالکوں کے سامنے پیش کرنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے۔ دنیا میں جب کوئی کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہی انداز ہوتا ہے، ایسے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، یعنی فیصلے کا منتظر ہوتا ہے، اور اس کے لبوں سے کیا جاری ہوتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، مالک تو پاک ہے، وبحمدک، اور تیری ہی تعریف ہے، یعنی تو ہی لائق تعریف ہے، ساری تعریفوں کا مالک تو ہے، یعنی زمانے میں جتنی بھی تعریفیں کی جائے سب تعریفوں کا رخ تیری طرف ہے۔ وبحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام بھی بڑا برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، تیری شان بھی بڑی بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، مالک میں اقرار کرتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود حقیقی ہے، لائق عبادت ہے۔ پھر بندہ تعوذ پڑھتا ہے۔ اچھا، جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے نا تو پھر شیطان جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے، چوکس ہو جاتا ہے، یہ بندہ کہاں چلا گیا؟ اب جو ہے نا اس کے داؤ پیچ شروع ہو جاتے ہیں شیطان کے، کہ اس کی توجہ جو ہے وہ تقسیم کی جائے دوسری طرف، تو بندہ پھر شیطان مردود سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے، اللہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ مبارک آیت جسے قرآن پاک کی ساری برکتوں کا مجموعہ کہا گیا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی ذیشان کام آپ کرتے ہو، کوئی بھی اچھا کام آپ کرتے ہو، اس کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھا کرو، اللہ کی مدد سے وہ کام پورا بھی ہوگا، اللہ اس کو کام کو مبارک بھی فرما دے گا، برکت بھی ڈال دے گا اس کام۔ تو بندہ نماز کو بسم اللہ سے بھی شروع کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ جس کام میں کہ شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے ادھورا اور بے برکت رہتا ہے، اور اس میں شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 بچے ہیں، کھانے کے لیے دوڑے، آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کھانا موجود ہے، اور دیکھیں رحمت للعالمین، دیکھیں حضور علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین، بچے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا دیے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ سرکار کھانے سے روکیں گے نہیں، اور اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا یا بادشاہ کو کوئی وزیر ہوتا، مجال تھی کوئی غریب کے بچے آئیں اور اس طرح کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیں،
وہ جو دربان ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، وہ ہاتھ نہ کاٹ کے رکھ دیں، لیکن یہاں سرکار علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان بچوں نے جب یہ پڑھا نا تسمیہ بسم اللہ پڑھی تو حضور مسکرانے لگے، ان کے ننھے ہاتھوں کو چھوڑ کے میرے آقا فرماتے ہیں چلو اب کھانا شروع کر دو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں اور ان کے ہاتھ کیوں پکڑے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا شیطان جو ہے ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا، جیسے انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھی فرمایا شیطان یہاں سے بھاگ گیا اور کھانا بابرکت ہو گیا۔ تو یہ مبارک آیت بندہ جو ہے پڑھتا ہے، قرآن پاک کی ساری برکتوں کا نچوڑ بندہ نماز میں پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر حکم ہے کہ نماز میں جہاں آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے فاتحہ سے پہلے اگر اس کو پڑھتے ہو تو برکتیں دو بالا ہو جاتی ہیں نماز کی۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تو بسم اللہ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جو کیا اور میں اللہ کے نام سے شروع ہوں۔ اب اس ترجمے میں بھی انفرادیت اور خصوصیت ہے، اور حقیقی ترجمہ یہی ہے کہ بندہ بسم اللہ کا ترجمہ کرے اللہ کے نام سے شروع۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے، تو یہ تو لفظ میں سے شروع ہو رہا ہے یا پھر لفظ شروع سے شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے تو شروع نہیں ہو رہا۔ تو میرے امام نے ترجمہ کیا، مثالی ترجمہ کیا، اور یہی حقیقی ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، بندہ بڑے ادب سے اللہ کی بارگاہ میں مبارک تصورات میں کھویا ہوا الحمدللہ رب العالمین، مالک ساری تعریفیں تیرے لیے، اور تو ہی تو عالمین کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی رحمتوں والی مہربان ذات ہے۔ مالک یوم الدین، دنیا میں تو بہت سارے لوگ بادشاہت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مالک ایک دن ایسا آئے گا آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے بچے تک سارے لوگ موجود ہوں گے، اس وقت جو ہے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، اے لوگوں آج بتاؤ بادشاہ کون ہے۔ اس میں وہ بادشاہ بھی ہوں گے جو ایک وقت میں پوری روئے زمین پر حکومت کر چکے، جس میں نمرود بھی ہے، جس میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، سکندر ذوالقرنین بھی، بخت نصر بھی، دو کافر بادشاہ، دو مسلم بادشاہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی، وہ بھی اس وقت موجود ہوں گے۔ میدان حشر میں آواز بلند ہوگی بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، تو پھر کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ میں ہوں بادشاہ۔ بڑے بڑے بادشاہ وہاں پہ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، تو رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کا مالک وہی ہے جو تنہا ہے، یکتا ہے، اور قہر والی ذات ہے، انتقام والی ذات ہے۔ آج وہی بات ہے، مالک یوم الدین، مالک تو ہی روز جزا کا بادشاہ ہے اور مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب جب بندہ خود کو رب کے حوالے کر کے اللہ کی مدد کے لیے دامن پھیلاتا ہے نا، سورہ فاتحہ کی اس آیت کی روشنی میں، ایاک نعبد، مالک ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کا کرم متوجہ ہوتا ہے، تو بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو چکی ہیں، تو پھر یہ اپنی خیر مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب کن کا راستہ؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی اللہ یہ سکھا رہے اے میرے بندے، میری بارگاہ میں آنے کے آداب یہی ہیں، اس انداز میں تو آ، یہ کلمات پڑھتا جا، تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب کیے ہوئے لوگوں کا راستہ نہیں، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، جن کی شکلیں مسخ ہو گئی، ان کے چہرے تبدیل ہو گئے، سیاہ اور کالے ہو گئے بدعمالیوں کی وجہ سے، اور تیرے غضب کا شکار ہوئے، گمراہ ہو کر مرے۔ مالک ان کا راستہ نہیں، بلکہ تیرے انعام یافتہ بندوں کا، اور وہ کون سے بندے ہیں؟ اللہ کے پیارے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ پھر صالحین میں غوث اعظم آتے ہیں، صالحین میں داتا علی حجویری کا نام ہے، صالحین میں حضرت عثمان مروندی، لال شہباز قلندر کا نام، عبداللہ شاہ غازی کا نام چمکتا ہے۔ مالک مجھے ان کے راستے پر ڈال دے۔ پھر آگے آمین کی جب آواز آتی ہے، بندہ ولضالین کہہ کے فوراً کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب مالک اس کو قبول فرما، مالک جو دعائیں میں نے مانگی انہیں شرف قبولیت عطا فرما، ایسا ہی ہو جائے۔ تو ساتھ میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں،
تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب بندہ آمین کہتا ہے فاتحہ کے بعد نماز میں نا، اس کا آمین کہنا اگر فرشتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ نماز جس کی 700 مرتبہ کم و بیش جو ہے قرآن پاک میں جس کا ذکر آیا، اور جس کے پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے اپنے پاک محبوب کی امت کو حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اگر سورہ اخلاص بندہ پڑھتا ہے تو اس میں بھی بڑے لطیف مضمون ہیں، لطف بری باتیں، کہ اللہ اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے، لیکن کرانا کس سے چاہتا ہے؟ اللہ بے مثال ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنا تعارف کرانا چاہا نا، یہ نہیں فرمایا هو اللہ احد، لوگو وہ اللہ ایک ہے، نہیں، فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ ان سے فرما دیں اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، هو اللہ احد، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے اور یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اب حضور تعارف کروا رہے ہیں اپنے رب کا، تو دیکھیں اس دوستی کی گہرائی کو سمجھیں، اس تعلق کی گہرائی کو سمجھیں کہ تعارف رب کا ہے اور کرواتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر فرمایا اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد، یعنی اللہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ پھر فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں تو رب کا کامل تعارف موجود ہے کہ رب کے جیسا زمانے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کفوا، کوئی اس کا ہم سر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، احد، کوئی ایک بھی نہیں ہے، بھلے وہ انبیاء میں ہو، فرشتوں میں ہو، اولیاء میں ہو، اغواس، اقطاب، ابدال میں ہو، کوئی رب کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اعلیٰ کہا گیا قرآن پاک، انک انت الاعلیٰ، آپ اعلیٰ ہیں، یعنی بلند رتبہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہیں، ہمارے آقا سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، یعنی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آگے چلیے، جب رکوع کے لیے بندہ جھکتا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان ربی العظیم، اب دیکھیں بندہ جھک گیا ہے لیکن منہ سے صدائیں کیا بلند ہو رہی ہیں؟ میرا رب بڑی عظمت والا ہے۔ اب دیکھیں سجدے کی طرف پھر بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے پڑھتا ہے ربنا سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کا لطف سمجھیں، سمع اللہ لمن حمدہ، نماز میں جب یہ بندہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، میری حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے، میری بارگاہ میں جھکنے والے، تجھے مبارک ہو، سن، اللہ تیری ساری تعریفیں سن رہا ہے اور تیری ساری ادائیں رب دیکھ رہا ہے۔ اس میں لطف دیکھ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر جب بندہ یہ سنتا ہے نا اللہ میری تعریفیں سن رہا ہے، میرا رب جو ہے میری طرف متوجہ اور اس کی رحمتیں میری طرف متوجہ، بندہ کہتا ہے ربنا لک الحمد، مالک ساری حمد تیرے لیے ہے، یعنی میں کسی اور کی تعریف نہیں کروں گا، آج کے بعد تیری تعریفیں میری زبان پر رقص کریں گی۔ پھر اب یہ کم جھکا ہے تو کہتے ہیں اے میرے رب تو بڑی عظمت والا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے اور اپنا اشرف الاعضاء چہرہ جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ مالک میں جھک گیا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن تو سب سے بلند و بالا ہے، تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، میرا رب۔ اب اس رب بھی میرا رب، بندہ کہتا ہے میرا رب، اس میں کتنا لطف ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب کہہ رہا ہے، اپنا پروردگار کہہ رہا ہے، حالانکہ رب الناس بھی کہا جا سکتا تھا کہ لوگوں کا رب جو ہے وہ سب سے بلند ہے، لیکن یہاں چونکہ بندہ ہے اور اس کا رب ہے، دو میں باتیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے کہا میرا رب۔ پتہ نہیں کوئی اور جھکا یا نہیں جھکا، میں تو جھکا ہوا نا، میرا رب سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بندہ تشہد کی طرف آتا ہے تو التحیات، اب یہ رب کو اعلیٰ بھی کہا، رب کو عظیم بھی کہا، الحمدللہ رب العالمین بھی اس نے نماز میں پڑھا، اس کے بعد اب جو ہے بڑا با ادب ساری زندگی کا سرمایہ جو نیکیوں کا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ التحیات، مالک میری زبان میں آج تک جتنی تسبیحات کی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، کوئی اچھا جملہ میرے منہ سے نکلا ہے، میری زبان کی ساری عبادتیں، کہا للہ، اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ آگے والصلوات، اور میرے جسم سے جو جو عبادتیں ہوئی ہیں مالک وہ بھی ساری تیری۔ جسمانی عبادتوں میں نماز جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے،
کہ بندہ رکوع میں جھکتا ہے، سجدے میں جھکتا ہے، قیام میں کھڑا ہوتا ہے، تشہد میں باادب بیٹھتا ہے، تو یہ قیام، رکوع، سجدے، سلام اور تشہد میں بیٹھنا، بندہ کہتا ہے مالک یہ سب تیرے لیے ہے، والصلوات والطیبات۔ پھر کہا مالک آج تک میں نے تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کیا للہ، مالک تیری ذات کے لیے کیا ہے۔ یعنی عبادتیں تین طرح سے ہو سکتی ہیں، یا زبان سے ہو سکتی ہیں، یا جسم سے ہو سکتی ہیں، یا پیسے سے ہو سکتی ہیں۔ تو بندہ ان تین طرح کی عبادتوں کو رب کے حوالے کر دیتا ہے، نماز میں آ کر اعلان کرتا ہے التحیات للہ، زبان کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات والطیبات، جان کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اور مال کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ آگے پھر للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، اب حریم نور کھلتی ہے اس کے لیے، پردے ہٹتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے مظہر اتم، اللہ کے نائب مطلق خلیفۃ اللہ محمد الرسول اللہ کی ذات سامنے، تو بندہ کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بندے کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ ذرا نماز کی گہرائی میں ذرا جھانکیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، اللہ نے کتنا لطف رکھا ہے ہماری 2 رکعتوں میں۔ محبوب دو عالم کو اپنے سامنے پا کر کوئی عربی دان بتا دے کہ اس سے مراد کوئی اور ذات ہے، علیکہ ایھا النبی، اے آقا آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ آپ پر سلام، یا نبی اللہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو بندہ جو سرکار کو سامنے پا کر یا اپنے تصورات میں سامنے لا کر حضور پر سلام بھیجے، اب بتاؤ سرکار کی بارگاہ سے جواب نہیں ملے گا اسے؟ تو جو بندہ نماز پڑھ کے جا رہا ہو تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں سرکار کو سامنے دیکھ کر سلام کر کے آ رہا ہوں، اگر نماز کی برکت حاصل ہو جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہاں کیوں پڑھتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ؟ ہم نے کہا منع ہوتا تو رب نماز سے یہ الفاظ ہی ختم کر دیتا، السلام علیکہ علی النبی، السلام علی النبی، یہ الفاظ ہوتے، لیکن یہ نہیں، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر جب حضور پر سلام بھیجا جاتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اتنا بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی ذات اتنا خوش ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اب اپنے آپ پر بھی سلامتی بھیج دے، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ، اللہ کے سارے نیک بندوں، صالحین، سارے نیکوں پر سلام ہو۔ تو بندے کو سلام کا جواب نہیں مل گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، پھر فوراً کہا اب خود پر بھی سلام بھیج، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، قیامت تک جو بھی نیک لوگ آئے یا جو آ چکے سب پر سلامتیاں نازل ہو۔ یا تو حضور پر سلام نہیں پڑھنے دیتے، وہاں تو ہم پر بھی پڑھا جا رہا ہے اور صالحین کی جماعت پر بھی پڑھا جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ سلام پڑھنا یا جن پر سلام بھیجا جاتا ہے ان کا نیک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جو نیک نہیں ہے تو وہ کہتے نہیں پڑھنا چاہیے، ادھر نہیں پڑھے، ادھر نہیں پڑھے، یہاں نہیں پڑھے، وہاں نہیں پڑھے۔ ہمیں تو نماز یہ درس دے رہی ہے کہ جب تک محبوب دو عالم پر مخاطب کر کے حضور کو سلام نہیں کرو گے تمہاری نماز ہی قابل قبول ہے، اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر آگے حضور پر درود کا ذکر آیا، اور یہ حضور پر سلام بھیجنا یعنی تشہد پڑھنا واجب ہے۔ پھر بندہ انگلی اٹھا کر گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا نام نامی اسم مبارک محمد ہے وہ اللہ کے خاص بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اور اس کا ترجمہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں حضور علیہ السلام۔ پھر درود شریف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ایسی محبوب عبادت ہے سرکار علیہ السلام کو اتنا پسند ہے، فرمایا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا نا میں اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول جاتا ہے سمجھے اللہ اسے جنت کا راستہ بھلا دیتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے جنت کی سڑکیں مجھے یاد رہیں، کثرت سے محبوب دو عالم پر درود و سلام پڑھا کرے۔ پھر ایک مقام پہ سرکار نے فرمایا من صلی علیہ 50 مرۃ، فرمایا جو مجھ پر 50 مرتبہ درود بھیجتا ہے، فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن صفوں سے تلاش کر کے میں اسے مصافحے کا شرف عطا فرماؤں، یعنی حضور اس سے ہاتھ ملائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والوں تمہاری قسمت پر رشک آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے،
محبوب دو عالم پر درود پڑھنے کے لیے، اور جو جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں عام دنوں میں تو فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن میں خود درود و سلام اپنے غلاموں کا سنتا بھی ہوں، سلام کا جواب بھی دیا کرتا ہوں۔ ایک طرف 70,000 فرشتوں کا درود و سلام، وہ بھی سرکار سن رہے ہیں، ایک طرف غلاموں کا درود و سلام، اور یہ نہیں کہ فلاں نے پڑھا، نہیں، کہا فلاں نے فلاں کے بیٹے نے درود و سلام پڑھا ہے، اور حضور جواب ارشاد فرما دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہم صلی علی محمد، یہ انداز ہے، مالک درود نازل فرما، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر، وعلی آل محمد، اور حضور کی آل پر بھی درود اور رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی تھی، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی رحمت نازل فرمائی تھی، انک حمید مجید، مالک تو حمد والی ذات، یعنی تعریف کے قابل بھی ہے اور بزرگی والی ذات بھی ہے۔ اگلے درود و سلام میں برکتوں کے حوالے سے اللہم بارک علی محمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر مالک برکت نازل فرما، آپ کی آل پر، ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر جیسے تو نے برکت نازل کی تھی۔ پھر آخر میں جو ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دعا مانگیں یہاں نہ مانگیں، وہاں مانگیں وہاں نہ مانگیں، وہ بھی سنیں، آخر میں جو ہے بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل جو ہے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام بیان فرماتے تھے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں وقت نکال کر کثرت سے دعا کیا کرو کہ تمہارا رب اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ کائنات کو چھوڑ کر مجھ سے مانگنے کے لیے میرے دربار میں حاضر ہے۔ تو اللہ کو یہ عمل پسند، اس لیے تو فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادتوں کا مغز اور نچوڑ ہے اور عبادتوں کی اصل ہے، اس کو مانگنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس کی سیدھی سیدھی مثال کیا ہوا جی، کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ کہتے ہیں جنازہ خود ایک دعا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک عام مثال دیتے ہیں کہ جو چیز اندر مانگ لی جائے وہ باہر نہیں مانگنی چاہیے، تو ایسے بندے کو سخت مرچی والا سالن کھلائیں، جب وہ پانی مانگے نا تو اسے کہیں پانی سالن کے اندر موجود تھا، اب باہر نہیں۔ تو اس کی بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں، لیکن نہ ماننے والوں کا کوئی علاج نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے ادعونی، اللہ فرماتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا کہ جب میرے بندے محبوب آپ سے نہ میرا تعارف پوچھیں کہ ہمارا رب ہے کہاں، جو قادر مطلق ہے، پروردگار عالم ہے، وہ کہاں ہے، تو فانی قریب، بتا دینا میں ان کے قریب رہا کرتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ہوا اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا کہ اگر یہ پوچھے نا کہ رب کتنا قریب ہے تو ان کو بتا دینا تم خود سے اتنا قریب نہیں ہو جتنا تمہارا رب تمہارے قریب رہتا ہے، اللہ کی ذات تمہارے قریب۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب کوئی مفتی بتا دے کہ اللہ نے تو فرمایا جب، جس وقت، جس ویلے، یعنی جب جب دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ کوئی مفتی بتا دے کہ یہ کس جو ہے دلیل کے تحت یہ حکم مقید ہو رہا ہے کہ جی جنازے کے بعد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جس وقت دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ تو آخر میں بندہ دعا کرتا ہے رب اجعلنی، نماز میں رب اجعلنی، اے میرے پالنے والے، ربی، اے میرے پروردگار، اجعلنی، مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، اسی طرح نماز پڑھنے والا۔ یعنی نماز کی برکت نے جب سینے میں ڈیرے ڈال لیے نا تو بندہ دعا کرتا ہے مالک یہ سعادت مجھے ہمیشہ عطا فرما، مقیم الصلاۃ، مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ صرف مجھے ہی نہیں، مالک یہ تو ایسا بہترین تحفہ ہے، ایسا عمدہ عمل ہے، ومن ذریتی، مالک یہ میری نسلوں کو بھی نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا وتقبل دعا، مالک یہ میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پالنے والے، اغفر لی، میری بھی مغفرت فرما، والدیہ، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین، سارے مومنین کی بخشش و مغفرت فرما۔ اب یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ مومن جو گزر چکے یا وہ مومن جو آئیں گے یا وہ مومن جو موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بندہ جب اپنے والدین کے لیے، سارے مومنین کے لیے دعا کرتا ہے تو نماز سے سبق ملتا ہے کہ زندوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا جائز ہے، مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، قیامت تک جتنے مومن آئیں گے سب کے لیے مالک مولا مغفرت کے دروازے کھول دے، اور جو آ چکے ان کی بھی بے حساب مغفرت و بخشش فرما۔ تو یہ نماز کا مختصر سا خلاصہ تھا، اس میں بہت ساری لطیف باتیں اور تھیں جو ہم نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر چھوڑ دی۔ تو کبھی غور کریں، 2 رکعت نماز
جب اس انداز سے بندہ پڑھ لیتا ہے تو حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ جو اس کے لیے انعام رکھتا ہے نا، پوری دنیا اگر اسے دے دی جائے تو یہ ٹھکرا دے گا، 2 رکعت نماز کو یہ قبول کر لے گا۔ جتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نماز کی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں پہلے بھی ایک موقع پر کہہ چکا ہوں، اب بھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نماز کون سا بندہ چھوڑ سکتا ہے؟ یا تو وہ کافر ہوگا، وہ چھوڑے گا چونکہ کافروں پر نماز نہیں ہے، یا مردہ ہوگا وہ نماز چھوڑے گا چونکہ مردے پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، مردے کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں، یا پھر اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہوگا چونکہ پاگل پر نماز کا حکم نہیں، بلکہ فرمایا پاگلوں کو نا مسجدوں سے دور رکھو، اپنی مسجدوں کو بچاؤ پاگلوں سے۔ تو یا تو کافر ہے، یا پھر بولے پاگل ہے، یا پھر مردہ ہے، یا پھر جانور ہے، چونکہ جانوروں کو نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کا حکم انسان کو ہے، مسلمان کو ہے، تندرست کو ہے، صحیح سلامت بندے کو ہے۔ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، ذہنی توازن درست ہے اور مسلمان بھی ہیں، زندہ بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، تو لازم ہے آپ پر کہ آپ نماز پڑھیں۔